نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو بھائی دنیا کی زندگی چھوٹی سی زندگی، آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے. ریت کا ذرہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ریت کے ذرے چھوٹے چھوٹے، اور پہاڑ، بولو بھائی، ریت کا ذرہ چھوٹے چھوٹے اور پہاڑ بہت بڑے بڑے. اور جب ریت کا ذرہ آنکھ میں پڑ جائے تو پہاڑ نظر، آنکھ ہی بند ہو جاتی ہے. یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے، لیکن جب یہ دل و دماغ میں گھس جائے تو آدمی آخرت سے کیا ہو جاتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے. 50 سال، 60 سال، 70 سال، اور آخرت کی زندگی لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ ایسی نصیحتیں کی اپنے بیٹے کو کہ اللہ نے قرآن میں بھی نقل فرمائی. تو جب ان کی زندگی کا آخری وقت تھا نا، تو اس وقت فرمایا کہ بیٹا ساری زندگی تمہیں نصیحتیں کرتا رہا ہوں، اب میں تمہیں نصیحت کا آخری نصیحتیں کر رہا ہوں، اور سے سننا. بڑی زبردست باتیں ہیں، اگر سمجھ میں آ جائیں تو زندگی بدل جائے. اگر سمجھ میں آ جائے، باتیں سمجھ میں آنے کی. پہلی بات فرمائی کہ بیٹا دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کرنا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے. اب آپ کی کتنی عمر ہو گئی تو کیا ہے؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، مختلف جوابات ہیں نا. اب دوسرا سوال، آپ کی کتنی عمر باقی ہے؟ ایک جواب، پتہ نہیں. ایک منٹ کا پتہ نہیں. تو دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کرنا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے. تو کتنا باقی ہے کہ 1 منٹ کا پتہ نہیں، تو زیادہ اپنے آپ کو نہ پھنسانا دنیا میں. دوسری بات فرمائی، آخرت کی اتنی تیاری کر لینا جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے. اب آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ سال، 2 سال، 50 سال نہیں، ہمیشہ. تو اتنی تیاری کر لینا پھر جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے. تیسری بات فرمائی، جب تک جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے، جہنم سے خلاصی کی کوشش میں لگے رہنا. مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم. کامیاب کون، ناکام کون؟ سب کامیابی چاہتے ہیں، سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں. کوئی نہیں چاہتا میں ناکام ہو جاؤں. تو کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا. تو پورا زور لگا دینا کہ میں جہنم سے بچ جاؤں. جب تک یقین نہ ہو جائے کہ بچ گیا، اس کو تک زور لگانا. چوتھی بات فرمائی، جتنا تم اللہ کے محتاج ہو نا، اتنا اللہ کو راضی کر لینا، اتنی اللہ کی عبادت کر لینا. ہم اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ محتاج ہیں؟ بولنے میں کس کے محتاج؟ دیکھنے میں کس کے محتاج؟ سننے میں کس کے محتاج؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج؟ کھانے چبانے میں کس کے محتاج؟ نگلنے ہضم ہونے میں کس کے محتاج؟ ہر آن ہر گھڑی کس کے محتاج؟
लाख रुपए भी कमाओ फिर भी किसके मोहताज, करोड़ भी कमाओ फिर भी किसके मोहताज, 10 अरब भी कमाओ फिर भी किसके मोहताज। तो अल्लाह को जितने तुम अल्लाह के मोहताज हो उतनी अल्लाह की क्या करना, बंदगी, इबादत, उतना अल्लाह को राजी कर लेना। हाँ, पांचवी बात फरमाई, जितना जहन्नम की आग बर्दाश्त करने का हौसला है, ओए होए होए होए, जितना जहन्नम की आग बर्दाश्त करने का हौसला है उतने गुनाहों पर जुर्रत कर लेना। हाँ, गुनाह कर लो, झूठ बोल लो, नमाजें छोड़ दो, हाँ, नाच गाना, बेहयाई, हाँ, सूद, रिश्वत, धोखा, खयानत, बहनों का हक दबा लो, हाँ, फजर में सोते रहो, हाँ, ये गुनाह कर लो, कितने, जितना जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकते। हाय 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 हाय, तौबा, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम दिखलाई गई। आप फजर के बाद साहबा से फरमाते किसी ने ख्वाब देखा है तो सुनाओ। एक दिन फरमाया आज मैंने ख्वाब देखा। नबी का ख्वाब वही है, नबी का ख्वाब क्या है, वही है। वह मुझे जहन्नम दिखाई गई, अजाब दिखाए गए, वजूहात बताई गई। हाँ, कि एक आदमी को देखा क्या है, हाँ, कि उसको औंधा लिटाया हुआ है और सरहाने एक आदमी है, उसकी हाथ में लोहे की सलाख जैसे तंदूर वालों के पास होती है ना, आगे से टेढ़ी, और वो उसकी आंख में दाखिल करता है और खींच कर उसको पीछे गुद्दी तक ले आता है। या अल्लाह, फिर उसके नाक के नथने में डालता है और खींच कर ऊपर पीछे तक ले आता है, और फिर उसके मुंह में डालता है और फिर खींच के ऊपर तक ले आता है, और फिर दूसरी तरफ करता है तो पहली जानिब ठीक हो जाती है। यही हो रहा है भाई, ये कौन है? हाँ, ये कौन है? कि ये वो आदमी है कि सुबह घर से निकलता था और जगह 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 झूठी बातें फैलाता था। ये झूठ बहुत बोलता था। या अल्लाह, ये उसकी सजा है, उसकी सजा है। अब उतना झूठ बोल लेना जितना जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकते। आगे गए तो एक आदमी है, वो सीधा लिटाया हुआ है, सीधा। सराहने एक आदमी है, उसके हाथ में पत्थर है, वो पत्थर उठा के उसके सर पे मारता है और सर उसका कुचला जाता है, पत्थर लुढ़क जाता है। वो पत्थर उठा के लाता है तो सर फिर से ही सलामत हो चुका होता है। भाई ये कौन है? हाँ, कि ये वो आदमी है जिसने कुरान याद किया था फिर भुला दिया था, और फजर की नमाज छोड़कर बड़ा सोता रहता था। फजर की नमाज छोड़कर बड़ा सोता रहता था। अब फजर में सोते रहो, फजर ना पढ़ना, कितनी फजर छोड़ना, जितना जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकते हो। हाँ, आगे गए, तंदूर है, तंदूर, और उसमें आग के शोले भड़क रहे हैं। झांक के देखा तो उसमें नंगे मर्द और नंगी औरतें और जल भून रहे कबाब की तरह, और उनकी चीखों पुकार है कि ये कौन है? कि ये जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें हैं। अल्लाह, आगे गए, नहर है खून की तरह, सुर्ख पानी है, उसमें एक आदमी तैर रहा है, तैरता हुआ किनारे पे आता है। किनारे पे एक आदमी है, उसके हाथ में पत्थर हैं, वो पत्थर उसके मुंह में डालता है, वो पत्थरों को निगलता है और फिर तैरता है, फिर किनारे पर आता है, पत्थरों को निगलता है। भाई ये कौन है? ये क्या हो रहा है? कि ये वो आदमी है जो दुनिया में सूद खाया करता था। या अल्लाह। हाँ, तो बेटा उतने गुनाहों पर जुर्रत कर लेना जितना तुम जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकते हो, उतने गुनाहों पर जुर्रत कर लेना। हाँ, छठी बात फरमाई, छठी बात, हाँ, कि बेटा जब गुनाह करना है ना, नहीं बाज आना तुमने, तो गुनाह कर लेना, गुनाह कर लेना, लेकिन गुनाह करने के लिए
کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھ رہے ہوں، جہاں اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھ رہے ہوں۔ آدمی نے غلط کام کرنا ہوتا ہے نا تو چھپ کے کرتا ہے، ہاں کوئی دیکھ نہ لے۔ ہاں استاد نے شاگردوں کو ایک ایک چھری دی، ایک ایک چوزا دیا، وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ 2 منٹ میں کوئی ذبح کر رہا ہے، کوئی 3 منٹ، کوئی 4 منٹ، کوئی 5 منٹ۔ ایک شاگرد آیا بھی دیر سے اور ذبح بھی کر کے نہیں لایا، تو بھئی تم آئے بھی دیر سے اور ذبح بھی نہیں کیا کہ جی آپ نے کہا تھا کہ بھئی وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ میں جگہ جگہ کیا لیکن جہاں جاؤں اللہ تو دیکھ رہے ہیں، جہاں جاؤں اللہ تو دیکھ رہے ہیں، تو میں کیسے ذبح کرتا؟ ہاں یہ سب فیل ہو گئے، تم پاس ہو گئے، تم پاس ہو گئے۔ ہاں باپ گیا چوری کرنے، بیٹے کو ساتھ لے گیا، درخت پہ چڑھ گیا، پھل چوری کر توڑ رہا تھا۔ بیٹے سے کہا بیٹا اگر کوئی دیکھے نا تو آواز دے دینا، تو بیٹے نے آواز دی تو باپ اترا بھاگا، دور جا کے پوچھا بیٹا کون دیکھ رہا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ میاں دیکھ رہے تھے، اللہ میاں دیکھ رہے تھے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ہاں اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ یعلم سرکم وجہرکم، اللہ تو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ ہاں علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بكل شیء علیم، اللہ سے ڈرو ڈرو اور جانو اس بات کو کہ جو تم کر رہے اللہ خوب جانتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، ڈرو اللہ سے اور جانو اس بات کو کہ جو تم کر رہے اللہ دیکھ رہا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تو تیری گھات میں لگا ہوا ہے، تیرا رب تو تیری گھات میں لگا ہوا ہے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، جو تم کر رہے اللہ غافل نہیں ہے، ہاں اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ بصیر، وہ علیم جاننے والا، وہ سمیع سننے والا، وہ قدیر قدرت والا ہے۔ ہاں اللہ قدرت والے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک، شک نہ کرنا، اللہ ان کیا ہے بے شک، شک نہ کرنا، اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ ہاں کیسے اپنی قدرت سے مرغی میں انڈا، واہ واہ، مرغی کو کیا پتا انڈا کیا چیز ہے، چھلکا کیا چیز ہے، جھلی کیا چیز ہے، سفیدی کیا چیز ہے، زردی کیا چیز ہے، ذائقہ کیا چیز ہے، قدرت، اللہ قدرت والے ہیں۔ ہاں کیسے بھینس میں، گائے میں دودھ، سبز چارہ، خشک چارہ، گندا پانی، نہر کا چھپڑ کا، یہ سفید رنگ کا دودھ کیا، یہ اللہ کی قدرت۔ ہاں تو 6 نصیحتیں فرمائیں، بیٹا ساری زندگی نصیحتیں کی ہیں، اب میرے زندگی کا آخری وقت ہے، میں تمہیں آخری 6 نصیحتیں کرتا ہوں، آخری 6 نصیحتیں کرتا ہوں۔ دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کرنا جتنا تمہارا دنیا میں قیام کا ارادہ ہے۔ اب کتنا ارادہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں، تو زیادہ چکروں میں نہ اپنے آپ کو بزانا۔ ہاں آخرت کی اتنی تیاری کر لینا جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے کہ کتنا رہنا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ، تو اس کے حساب سے تیاری کر لینا۔ ہاں اور جب تک جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے، زور لگانا میں جہنم سے بچ جاؤں، اور جتنا تم اللہ کے محتاج ہونا اتنی اللہ کی بندگی عبادت کر لینا۔ ہاں اور اتنے گناہوں پر جرأت کر لینا جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے۔ اور جب کوئی گناہ کرنا ہی کرنا ہے، نہیں تمہارا نفس باز آ رہا تو گناہ کر لینا، لیکن کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھ رہے ہوں۔ ہاں
چھوٹی سی زندگی، اصل آخرت کی زندگی ہے۔ ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے۔ ہاں، پرندہ 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 ہوا میں ہوتا ہے اور سایہ زمین پہ ہوتا ہے۔ اب کوئی سائے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، سائے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، نہ پرندہ ہاتھ آئے گا نہ سایہ۔ اگر پرندے کو پکڑ لیا تو سایہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ جو اپنی آخرت کی فکر کرے گا کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ اور جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، میرے گھر کے مسئلے حل ہو جائیں، میرے کاروبار کے مسئلے حل ہو جائیں، میرے بچوں کے مسئلے حل ہو جائیں، موت سے پہلے کی ضرورتیں سامنے ہیں، موت سے پہلے کی، پر دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، نہ دنیا بنے گی نہ آخرت۔ ہاں، رہنا نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ صاف باتیں قرآن کی کہ جب قیامت کا ہنگامہ برپا ہوگا اور اس دن انسان یاد کرے گا کہ میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں، ساری ریل گھوم جائے گی، جہنم سامنے کھڑی ہے۔ اب جس نے سرکشی کی، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، اذانیں ہو رہی ہیں وہ دکان میں بیٹھا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں وہ پڑا سو رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے وہ کھانا کھا رہا ہے، مال ہے خواہشات پہ خرچ کر رہا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں، ہاں پلاٹ موجود ہے حج نہیں کرتا ہے، ہاں فَأَمَّا مَنْ طَغَى، شادیوں پہ فنکشنوں پہ میوزک چل رہے ہیں، ڈول ڈھمکے ہو رہے ہیں، بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے، سود پہ کام، دفتروں میں رشوت۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کو ترجیح دی، کوئی آخرت کی فکر، قبر کی فکر، قیامت کی فکر، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کوئی اسے فکر نہیں، کوئی فکر نہیں، دنیا 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 دنیا۔ ہاں، تو جس نے دنیا کو ترجیح دی اور سرکشی کی تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ ایک دن آنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے نا تو رو پڑے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ہاں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہاں فیصلہ پوچھا جائے گا، بتاؤ زندگی کہاں گزاری، بتاؤ جوانی کی طاقت کہاں لگائی، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا، بتاؤ علم پر کیا عمل کیا، پوچھا جائے گا۔ ہاں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہاں، آنکھیں دیے، اللہ فرمائے پوچھیں گے بتاؤ ان آنکھوں سے کیا دیکھتے تھے، تمہاری آنکھیں جو مرضی دیکھتے رہو۔ یہ کان دیے ہیں، ہم پوچھیں گے ان سے کیا سنتے تھے، یہ تمہارے ہیں۔ دل دیا ہے، پوچھا جائے گا کس کی محبت تھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں تو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے، انہیں تو محبت اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ ہاں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک تمہارا ایمان کمال کو نہیں پہنچے گا جب تک کہ اللہ کے نبی ہمارے میری محبت تمہارے دلوں میں سب کی محبت پر غالب نہ آ جائے، ماں باپ کی محبت پر، بچوں کی محبت پر، بہن بھائیوں کی محبت پر، سارے انسانوں کی محبت پر، جب تک میری محبت غالب نہ آئے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ نے انسان میں محبت کا مادہ رکھا ہے۔ یہ محبت کس لیے ہے کہ اللہ سے ہو، کس سے ہو؟ اللہ کے رسول سے ہو، اور کس سے ہو؟ دین کی جد و جہد، یہ دین دنیا میں پہلے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، دین کی محنت،
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. کیسی دھمکی دی ہے اللہ نے. اگر 8 چیزوں کا نام لیا، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور دین کی جد و جہد سے، تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. ہاں، اگر یہ ماں باپ تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تمہاری اولاد تمہیں زیادہ محبوب ہے، تمہاری بیویاں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تمہارے بہن بھائی تمہیں زیادہ محبوب ہیں، یہ مال جو تم نے کمایا تمہیں زیادہ محبوب ہے، یہ کاروبار جو تم کرتے ہو یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے، ہاں یہ گھر جو تم نے بنائے ہوئے ہیں بڑے زبردست، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ گھر جو تم نے بنائے بڑے خوبصورت، بڑے تمہیں پسند ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور دین کی جد و جہد سے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. ہاں یہ زندگی ہماری نہیں ہے، ہاں یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں. ہاں پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہاں تو بھائی ہم دنیا میں آئے کس لیے؟ آخرت بنے. دنیا کی زندگی مختصر، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی. مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم. زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، تیسرا کوئی نہیں. رب چاہی جی چاہی، رب چاہی جی چاہی، رب چاہی ٹھیک زندگی گزاری ٹھکانہ جنت، جی چاہی زندگی گزاری ٹھکانہ جہنم. ہاں دنیا میں 2 طرح کے لوگ، اللہ کی ماننے والے، اللہ کی نہ ماننے والے. ہاں قرآن کی ماننے والے، قرآن کی نہ ماننے والے، نبی کی ماننے والے، نبی کی نہ ماننے والے. ہاں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ایمان والے فاسق برابر؟ نہ 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 نہ. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذین فسقوا فمأواهم النار. جو ایمان لائے پھر اعمال اچھے بنائے، ہاں ان کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں کر کے آئے، اور جنہوں نے فسق و فجور کا راستہ اختیار کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ وہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جہاں یہ لکھا ہوا ہے ہاں کہ نمازی بے نمازی برابر، عدل کرنے والے ظلم کرنے والے برابر، حلال کھانے والے حرام کھانے والے برابر، ہاں جن کی راتیں اللہ کی بندگی اطاعت میں اور جن کی راتیں عیاشی میں یہ برابر؟ نہیں نہیں. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا یہ جو نافرمانی کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ جو برائی کے کام کرتے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بچ بچا کے نکل جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، بڑا برا فیصلہ کر رہے ہیں، بڑا برا فیصلہ کر رہے ہیں. ہاں انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے بھیجا انبیاء کو کس لیے؟ کہ انسانوں پر محنت کرنا، کہ انسانوں کو جہنم سے بچانا، انسانوں کو جنت کی طرف لے کے جانا، انسانوں کو صحیح راستہ دکھانا، انسانوں کو صحیح راستہ دکھانا. یہ انبیاء کی محنت تھی. ہاں کیسے انسانوں کو ہدایت ملے، کیسے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں. انبیاء کی محنت. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں. اب یہ محنت اللہ نے اس امت کو دی، اس امت کو دی.
ہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کھا لو، کما لو، کما لو، کھا لو، صبح سے شام دکان، پورا سال 10 سال 20 سال دکان دکان دکان، ایسا ہے؟ ہم پیسہ کمانے بس، ایک دکان سے 2 دکان، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری، ایک ڈگری دوسری ڈگری، تنخواہ اور زیادہ ہو جائے، بڑے ترقی ہو گئی، کیا پیسے زیادہ آ گئے، واہ۔ ہم دنیا میں اس لیے یہ تبلیغ، یہ اجتماع کیوں ہے؟ کوئی اپنی طاقت کا اظہار ہے؟ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ بڑی قیمتی زندگی ہے اور دوبارہ کوئی نہیں ملنی، دوبارہ کوئی نہیں ملنی، اور یہ جا رہی، بھاگی بھاگی جا رہی۔ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑا کام دیا، بہت بڑا انبیاء والا کام، انبیاء والا کام۔ رزق مقدر کا ہے، رزق مقدر کا ہے، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور کتنے جانور، دیکھو انسان کی خوراک زیادہ ہے یا ہاتھی کی خوراک زیادہ ہے؟ بولو بھائی، ہاتھی کی کوئی دکان، کوئی ہفتے کا سٹاک، تو ہاتھی کو خوراک کون پہنچاتا ہے روزانہ؟ ہاں، کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق لیے لیے نہیں پھرتے، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو ہمیں بھی رزق کون دے گا؟ ہاں، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ کتنے پرندے ہیں، صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو لوٹتے ہیں بھرے پیٹ۔ ہاں، اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ ہاں، تو اللہ ایسے پالے گا جسے پرندوں کو پالتا ہے۔ تو رزق دینے والا کون ہے؟ تبلیغ کیا ہے؟ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، ہمارا کام، ہماری ذمہ داری، ہماری زندگی کا مقصد یہ اللہ کا دین زندہ ہو، ہاں، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ کیسے سب اللہ کو پہچانے؟ کس کو پہچانے؟ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا ہے؟ بولو بھائی، کیا ڈالا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، صبح اندھیرا اور سناٹا، پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ ہاں، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، بندگی اللہ کی ہے، بندگی اللہ کی ہے۔ ہاں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اے لوگو، اللہ فرما رہے ہیں، سارے وزیر آ گئے، سارے حکمران آ گئے، سارے بادشاہ آ گئے، سارے مال، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم اور حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز اور قادر کون؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا اس کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ سب عاجز اور قادر کون؟ سب مخلوق اور خالق کون؟ سب محکوم اور حاکم کون؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟
کس سے امیدیں لگانی ہے، کس سے محبت کرنی ہے، کس کی طرف دوڑ لگانی ہے، کس سے دوستی لگانی ہے، کس کے سامنے سر جھکانا ہے، کس کے سامنے ماتھا ٹھکانا ہے، یہ ہے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ، مقصود بھی کون؟ اللہ، معبود بھی کون؟ اللہ، محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں گے وہ كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم۔ اللہ فرماتے ہیں تم سب کے سب بھوکے ہو، میں اللہ فرماتے ہیں میں کھلانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، تم سب کے سب ننگے ہو، میں پہنانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، تم سب کے سب راہ سے ہٹے ہوئے، میں راہ دکھانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں راہ دکھاؤں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا۔ ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں، ہر شخص کا ہر حال میں، ہر وقت میں رجوع کس کی طرف ہو جائے؟ اللہ کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، ایک یہودی آیا تلوار ہاتھ میں لی، آپ کی آنکھ کھولی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتے ہیں؟ میں یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ، کون بچائے گا؟ پھر کہا میں یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ۔ فسقط السیف من یدہ، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں۔ آپ نے اس کو فوراً دعوت دی، انتقام نہیں، داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہے، داعی کا جذبہ دعوت کا ہے۔ آپ غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے ہوئے غار تک جا پہنچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، تو دیکھا کہ وہ چلے آ رہے مشرکین، تو گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ۔ کیسی خوبصورت بات، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان، جن کا تیسرا کون؟ اللہ، جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے آگے دریا، پیچھے آگے فرعون کا لشکر۔ قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ مروا دیا، پکڑے گئے، آگے گئے تو پانی میں ڈوبے، اور پیچھے جائے تو فرعون کا لشکر مارے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ تو ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کامیابی کس کا نام؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، راضی اللہ کو راضی کر لینا یہ کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کو پا لینا، اللہ کا ساتھ ہو جانا، اور ناکامی کیا ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ تک نہ پہنچنا۔
ہاں، منزل پر پہنچنے کے لیے رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے یا رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے؟ بولو بھائی. آج رفتار لوگوں کی کیا ہے؟ تیز. بسیں بھری ہوئی، ریل گاڑیاں بھری ہوئی، جہاز بھرے ہوئے، اسٹیشن رش، پارکوں میں رش، بازاروں میں رش، ہر بندہ بھاگا جا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ٹائم نہیں، ٹائم نہیں، مجھے فلاں جگہ پہنچ رہا ہے. اور رخ غلط ہے. کیا رخ ہے؟ مال مل جائے، ملک مل جائے، عہدہ مل جائے، ڈگری مل جائے، وزارت مل جائے، شہرت مل جائے، واہ واہ ہو جائے، زمینیں مل جائیں، زیور مل جائے. ہاں، اور تبلیغ میں محنت ہو رہی کہ کیا کون مل جائے؟ اللہ مل جائے. کون مل جائے؟ ہاں. خسارے میں کون ہے؟ مال ملا، اللہ نہ ملا، خسارے میں ہے. حکومت ملی، اللہ نہ ملا، خسارے میں ہے. شہرت ملی، اللہ نہ ملا، خسارے میں ہے. نہ مال ملا، نہ ملک ملا، نہ عہدہ ملا، کوئی جانتا نہیں، اللہ ملا، یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے. یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے، اس بات کو بولنا ہے، اس بات کو سننا ہے، اس بات کو دلوں میں اتارنا ہے، اس بات کو لے کے پھرنا ہے. اس لیے اجتماع. یہ ہو بھائی وزیر صاحب، اللہ کو راضی کرو. بھائی وکیل صاحب، اللہ کو راضی کرو. بھائی پروفیسر صاحب، اللہ کو راضی کرو. بھائی ڈاکٹر صاحب، اللہ کو راضی کرو. ہاں، اللہ کو راضی کرنا یہ کامیابی ہے. اللہ کا مل جانا یہ کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا یہ ناکامی ہے. اب اللہ تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. یہ راستہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نمونہ کون ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی اتباع کرو، ان کی چال چلو، ان کے طریقے پر آؤ، ان کے پیچھے چلو، ان کا دامن پکڑو، ان کی سنت کو اپناؤ، ان کے اعمال کو اپناؤ. یہ ہیں عزت والے. عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرو. یہ ہے کامیاب ترین ہستی. کامیابی چاہیے تو ان کے پیچھے چلنا ہوگا. نبی کا طریقہ چھوڑ کر عزت، بولو بھائی، نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی منزل پر. ہاں، آج کے نوجوان کہتے ہیں نا فلاں میرا آئیڈیل، فلاں میرا ہیرو. جھوٹ ہے. ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہیرو کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں، شہد سے مٹھاس جدا نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، عزتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، بھلائیاں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں. سب سے اونچی شان والے اللہ نے ہمیں نبی دیے ہیں، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے، جانور بھی پہچانے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں مکہ مکرمہ میں، اور آپ کا ابتدائی زمانہ ہے، میں آپ کے ساتھ جا رہا، آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھی دب گیا، بے قابو ہو گیا ہے، رسی توڑوا لی ہے اور باغ پہ قبضہ ہے، قریب نہیں آنے دیتا، کاٹنے کو پڑتا ہے. آپ باغ میں تشریف لے گئے. اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا. آپ نے نکیل ڈالی، فرما بردار ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ فرمایا اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات اور مخلوق مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں. سوائے کافروں کے، مشرکوں کے، وہ نہیں پہچانتے. یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ کی ماننی ہے. ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ماننا، ایک ہے قرآن کو ماننا، ایک ہے قرآن کی ماننا، ایک ہے نبی کو ماننا، ایک ہے نبی کی ماننا. دو قسمیں ہوتی تھیں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کو نہ ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، قرآن کو نہ ماننے والے، نبی کو ماننے والے، نبی کو نہ ماننے والے. یہ تیسری قسم کہاں سے آئی؟ اللہ کو مانیں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے، قرآن کو تو مانیں گے، قرآن کی نہیں مانیں گے، نبی کو تو مانیں گے، نبی کی نہیں مانیں گے. نہ 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 نہ، جو اللہ کو مانتا ہے اسے اللہ کی ماننی ہے، اور جو اللہ کی مانتا نہیں وہ اللہ کو بھی مانتا نہیں. ہاں،
امر امر حکم امر میں جو عظمت اور طاقت اور قوت آتی ہے وہ آمر عامر حکم دینے والے کی عظمت کے بقدر. حکم دینے والا کون ہے؟ پھر امر میں عظمت. نماز نماز مولوی صاحب کا حکم نہیں ہے, نماز مؤذن صاحب کا حکم نہیں ہے, نماز اللہ کا حکم ہے. کون اللہ؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ اس اللہ کا حکم ہے جس نے آنکھیں دی, جس نے ہونٹ دیے, جس نے زبان بنائی, اس اللہ کا حکم ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. پانی پیتے ہو, روزانہ پیتے ہو, یہ پانی کون پلاتا ہے؟ یہ آسمان سے کون اتارتا ہے؟ یہ زمین سے کون نکالتا ہے؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اللہ فرماتے ہیں میں زمین کو پانی کے نیچے, زمین کے نیچے پانی کو اگر اتار دوں, میرے علاوہ کون ہے جو پانی لے کر آئے؟ آسمان سے پانی اللہ برساتے ہیں, زمین سے پانی اللہ نکالتے ہیں. پانی کو میٹھا کس نے بنایا؟ دھمکی دی اللہ نے. لو نشاء جعلناہ اجاجا, ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں. اللہ نے شکوہ کیا ہے, اللہ کا شکوہ, ہوئے ہوئے اللہ کا شکوہ. فلولا تشکرون, تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ تم شکر. ہاں 20,000 تنخواہ جس سے لیتے ہیں سارا دن جی سر جی صاحب, 20,000 تنخواہ جس کو دیتے ہیں دیر سے کیوں آئے؟ تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ جس اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہ ملے, جس اللہ نے ہاتھ دیے جو 20 کروڑ ارب میں نہ ملے, جس اللہ نے عقل دی 20 خرب میں نہ ملے, وہ اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف. ہاں ایس ایچ او صاحب کو ڈی ایس پی صاحب بولائے بھاگ کے جاتا ہے جی سر. ڈی ایس پی صاحب کو ایس پی صاحب بولائے بھاگ کے جاتا ہے جی صاحب. ایس پی صاحب کو ڈی آئی جی صاحب بولائے بھاگ کے جاتا, میرا بڑا میرا سینئر. ڈی آئی جی صاحب کو آئی جی صاحب بولائے توڑ لگ دی, جی سر میرا سینئر میرے سے بڑا. اور اللہ بولائے بریگیڈیئر صاحب کے پاس جانا ہوا گشت کرنے, ان کے باہر اردلی کو کہہ دیا ہم اندر جا رہے ہیں, صاحب بیل دیں گے تم نے اندر نہیں آنا ہے, پکا کر دیا. بہت اچھا. اب اندر گئے, صاحب نے بیل دی, مہمانوں کے لیے چائے پانی مانگاؤ. اب اپنی سروس میں پہلی دفعہ دیکھا ہے بریگیڈیئر صاحب نے کہ ادھر بیل ہوئی, آگے سے سلوٹ نہیں, دوسری بیل کوئی نہیں, تیسری بڑی لمبی بیل کوئی نہیں ہے. یہ کیا ہوا بھائی؟ ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے, چہرے کا تاثرات بتا رہے ہیں کہ کچھ ہوا ہے بریگیڈیئر صاحب کو آج. ہاں ساتھی نے کہا اس کی غلطی نہیں ہے, ہم نے اس کو منع کیا ہے کہ اندر نہیں آنا ہے. اور بتاؤ کیوں منع کیا ہے؟ یہ آپ کا ملازم نہیں ہے, یہ حکومت کا ملازم ہے. تنخواہ تو نہیں دیتے, تنخواہ تو حکومت دیتی ہے. ہاں ایک بات ہے, آپ کا ماتحت ہے, آپ نے 3 دفعہ بلایا وہ نہیں آیا, آپ کو کتنا غصہ آیا. اور اللہ جل جلالہ روزانہ 5 دفعہ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ نہیں اپنی جگہ سے ہلتے. اللہ کو نہیں غصہ آتا؟ انہوں نے کہا صاحب آج بات سمجھ میں آئی ہے, آج سے میرا وعدہ ہے آج کے بعد میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا. یہ محنت ہے. ہاں ہم مسلمان ہیں, اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ بولو بھائی. سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک. نماز سے فارغ ہو کر کام ہے یا کاموں سے فارغ ہو کر نماز ہے؟ بولو بھائی, بولو بھائی. جمعے میں مسجد بھرتی ہے, فجر میں مسجد میں 2 صفیں ہیں. اسلام میں جمعہ فرض ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں؟ جمعے میں جو مسجد میں لوگ آتے ہیں وہ اکثر محلے کے ہوتے ہیں کہ باہر سے آتے ہیں؟ بولو بھائی. اب بہت سارے جمعہ پڑھ کر جا رہے ہوتے ہیں, پتہ کس نیت سے کہ دوبارہ مسجد میں کب آئیں گے؟
دوبارہ وسیمہ کب آئیں گے؟ اگلے جمعے. یہ آنکھ ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں، یہ ہاتھ ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں، یہ سانس ہفتے بعد لیتے ہیں، کھانا ہفتے بعد کھاتے ہیں، پانی ہفتے بعد پیتے ہیں، نیند ہفتے بعد ہے. حدیث میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے. قرآن پاک کی زینت کیا ہے؟ 31 مرتبہ آتا ہے سورہ رحمان میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہاتھ اللہ نے دیے، یہ عقل اللہ نے دی ہے، پانی اللہ پلاتے ہیں، بولنے سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے، یہ آسمان اللہ نے بنایا، یہ زمین اللہ نے بنائی، یہ کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہے ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کی ماننی ہے. یہ عید الاضحیٰ، ہاں کہ جی 10 لاکھ کا ہم نے بیل لیا ہے کہ 5 لاکھ کا بکرا لیا ہے، مبارک. اصل چھری نفس پر ہے. وہ بھائی جانے والے بھائی او بھائی دیکھو، یہ بہت سارے اٹھ کے جا رہے ہیں. دیکھو ہم ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، ایک مقصد کے لیے. اجتماع کون سا کوئی روز ہے؟ ہم ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں. درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے بھائیو. بات کو سننا، سمجھنا، ہاں عمل کرنا، آگے پہنچانا. ہاں یہ جذبہ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ جذبہ. مجھے کس کو راضی کرنا ہے؟ مجھے کس کی ماننی ہے؟ مجھے کس کو ساتھ لینا ہے؟ کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب بھوک زیادہ ہو یا کھانا عمدہ ہو. بولو بھائی، کھانا بہت عمدہ ہے، بھوک نہیں، نخرے. کھانا بہت سادہ ہے، بھوک بہت زیادہ ہے. ایک ایک لقمے میں مزہ ہے، ایک ایک لقمے میں مزہ ہے. جب ایمان بنے گا، جب دل میں اللہ کی عظمت آئے گی، جب دل میں جنت کا شوق آئے گا، جہنم کا خوف آئے گا، اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کا تعارف ہوگا، پھر جذبہ ہوگا مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا کس نے دیا؟ بولو بھائی. اور محبت کس نے رکھی؟ اور ذبح کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اب حکم پورا کریں تو بیٹے کی جان جائے، بیٹے کی جان بچائیں تو اللہ کا حکم جائے. تو قیامت تک کے انسانوں کو سبق دیا ہم بیٹا قربان کر سکتے ہیں، حکم قربان نہیں کر سکتے. ہاں بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کروں. اب یہ جو بیٹے کا جواب تھا نا، یہ ہے قربانی کی روح، یہ ہے قربانی کی روح. ہاں کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد، جو حکم ملا ہے آپ کر گزرے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میں تیار ہوں کس لیے؟ ذبح ہونے کے لیے. ہاں اللہ فرماتے ان ھذا لہو البلاء المبین. ہم نے ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا. ہاں آزمائش، بیٹے کو ذبح کرنا، چھری چلانا. یہ دنیا امتحان ہے، یہ دنیا امتحان ہے، یہ آزمائش ہے. کون من مانی کرتا ہے، کون جی چاہی چلتا ہے، کون خواہش پر چلتا ہے، کون مرضی پر چلتا ہے، کون عقل پر چلتا ہے، کون اپنے تجربے پر چلتا ہے، کون فیشن پر چلتا ہے، کون رواج کو دیکھتا ہے، کون ہے جو شریعت پر چلتا ہے، کون ہے جو سنت پر چلتا ہے، کون ہے جو اللہ کے حکم پر چلتا ہے، کون ہے جو شریعت حکم کا پابند بند. آزمائش ہے، آزمائش ہے. ادھر سنت، ادھر فیشن، ادھر شریعت، ادھر رواج، ادھر برادری، ادھر شریعت کا حکم، ادھر اللہ رسول، ادھر لوگ. اب لوگوں کو راضی کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. ہاں قصہ آتا ہے حدیثوں میں، اللہ کے نبی قصے بیان تھوڑا کرنے آئے، پیغام دیا ہے، سبق دیا ہے. 3 آدمی تھے، 3 آدمی، ایک کو کوڑ کی بیماری، اور ایک کو بال جھڑ کی بیماری، اور ایک نابینا، آنکھیں نہیں، اور تینوں فقیر. یہ حدیث سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی سنا رہے ہیں. تینوں فقیر کنگال، اور تینوں کو کوئی نہ کوئی مرض. ایک کیا ہے؟ کوڑ کی بیماری. دوسرا کیا ہے؟ بال جڑ کی بیماری. تیسرا کیا ہے؟ نابینا. فرشتہ آیا. پہلے پتا کس کے پاس؟ جس کو کوڑ کی بیماری.
हाँ, क्या मसला है कि मुझे कोढ़ की बीमारी है, क्या चाहते हो मेरी बीमारी दूर हो जाए? अच्छा, फरिश्ते ने छुआ, बीमारी खत्म। माल क्या पसंद है? हदीस सुना रहा हूं। माल क्या पसंद है? ऊँटनी। हमला ऊँटनी दे दी। फिर फरिश्ता गया, हाँ, जिसको बाल झड़ की बीमारी, क्या मसला है? बाल नहीं है। फरिश्ते ने छुआ, खूबसूरत बाल। माल क्या पसंद है? कि मुझे गाय बड़ी पसंद है। हमला गाय दे दी। फिर फरिश्ता गया जो नाबीना, क्या हुआ कि आंखें नहीं है? फरिश्ते ने छुआ, आंखें खूबसूरत आ गई। माल क्या पसंद है? कि बकरी। हमला बकरी दे दी। तीनों के लिए दुआ कर दी। अब तीनों का हाल क्या हुआ? थोड़े अरसे बाद गाय वाले के पास गाय 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 गाय, बकरी वाले बकरी बकरी बकरियां, ऊंट वाले पास ऊंट ऊंट, हो माल की फरावानी, हुसन भी, जवानी भी, माल भी हो फरावानी। हाँ, अब फिर आजमाइश। अब फरिश्ता आया मुसाफिर की शक्ल में। हाँ, और फरिश्ते पहले आया, उसके बाद जिसको कोढ़ की बीमारी थी, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मेरा तोशा खत्म हो गया, अल्लाह ने तुम्हें बड़ा माल दिया है, इसमें से थोड़ा सा मुझे दे दो, मैं अपना सफर पूरा कर लूं। हाँ, माल ने अकड़ पैदा कर दी थी, माल ने अकड़ पैदा कर दी थी। चलो चलो भागो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, मेरी अपनी बड़ी जरूरत है, मैं तुम्हें कहां से दूं? उन्होंने कहा, अच्छा वही हो ना, पहले कोढ़ की बीमारी में मुब्तला थे, हाँ, और फकीर कंगाल होते थे, आज अल्लाह ने तुम्हें हुस्न दिया, अल्लाह ने तुम्हें माल दिया, बड़ी बातें बनाते हो। उन्होंने कहा, चलो चलो, मैं वो नहीं हूँ, ये माल तो मुझे आबा व अजदाद से विरासत में मिला है, यानी हम तो जद्दी पुश्ती रईस हैं। भूल गया। फरिश्ते ने कहा, अच्छा अगर तू झूठा है, अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे जैसे तू पहले था। वही बीमारी लौट आई और सारा माल तबाह हो गया। अब हाथ मल रहा है कि कुछ दे ही देता। अब फरिश्ता गया, उसके बाद जिसको बाल जड़ की बीमारी थी, मुसाफिर आदमी हूँ, तोशा खत्म है, अल्लाह ने तुम्हें बड़ा माल दिया हुआ है, इसमें से मुझे कुछ थोड़ा माल दे दो, मैं अपनी मंजिल पर जा पहुंचूं। हाँ, इधर भी अकड़ आ चुकी थी, चलो चलो भागो, मेरे पास कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए, मेरी अपनी बड़ी जरूरत है। अच्छा वही हो ना, बाल झड़ की बीमारी में मुब्तला थे और फकीर कंगाल होते थे, आज अल्लाह ने तुम्हें हुस्न दिया है, अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है, तो तुम बड़ी बातें बना रहे हो। नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं तो शुरू से ही मालदार हूँ। हाँ, हम भी जद्दी पुश्ती रईस हैं। और मैं शुरू से ही खूबसूरत हूँ। अच्छा, फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा है, अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे जैसे तू पहले था। वही बीमारी लौट आई, सारा माल तबाह हो गया। अब फरिश्ता गया उसके पास जो पहले नाबीना था, कि अल्लाह ने तुम्हें बड़ा माल दिया है, हुस्न दिया है, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मेरा तोशा खत्म है, मुझे अपने माल में से कुछ दे दो ताकि मैं अपनी मंजिल पर जा पहुंचूं। हाँ, ये है ईमान वाले का जवाब, ये है ईमान वाले का जवाब। उसने कहा, हाँ हाँ, जो कुछ मेरे पास है मुझे अल्लाह ही ने दिया है। मुझे किसने दिया है? हाँ, और ये माल मेरा तुम्हारे सामने है, जितनी तुम्हारी जरूरत है तुम इसमें से ले लो, और जो तुम ले लोगे मुझे कोई उस पर मलाल नहीं होगा। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे तो तुम्हारी आजमाइश और इम्तिहान के लिए भेजा गया था, तुम्हारे दोनों साथी इम्तिहान में नाकाम हो गए और तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए, और दुनिया इम्तिहान है। हाँ, उधर नींद, उधर फजर की नमाज, इधर दुकान, उधर नमाज, इधर मीटिंग, उधर नमाज। हाँ, मेरा बयान था जजों में, मैंने कहा जो जज ये फैसला नहीं कर सका कि नमाज अहम है कि मीटिंग अहम है, जो अपने बारे में सही फैसला नहीं कर पा रहा, किसी का सही फैसला क्या करेगा? ये तबलीग में मेहनत हो रही कि ईमान बने, नमाज का शौक, रमजान है तो रोजे का शौक, हाँ, माल है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का शौक, हज पे जाने का शौक, एक रमजान का रोजा छोड़ा, सारी जिंदगी रोजे रखे, उसकी तलाफी ना होगी। अगर माल की ज़कात ना दी, वो बाल गंजा सांप बना के गले में तोक डाला जाएगा,
اور ڈسے گا میں تیرا مال ہوں، مجھے جمع کرتا تھا، حج فرض ہے نہ کیا، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، ایک نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر، اس کا گھر اور مال، گھر والے جیسے سب ہلاک ہو گئے۔ ہاں یہ جذبہ پیدا ہو جائے، مجھے نماز پڑھنی ہے، رمضان میں روزہ رکھنا ہے، مجھے دین کو سیکھنا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، کیسے ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، ہمارا زمیندار زمینداری کے مسائل کو سیکھے، ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری سے متعلق شریعت کیا کہتی ہے، ہمارے وکیل صاحب وکالت سے متعلق شریعت کیا کہتی ہے۔ توبہ توبہ، پتہ ہے کہ یہ چور ہے، پتہ ہے کہ یہ ڈاکو ہے، پتہ ہے کہ یہ قاتل ہے، اب وکیل صاحب اس کی وکالت کر رہے ہیں، وکیل صاحب کو چور کو وکیل مل رہے ہیں، ڈاکو کو وکیل مل رہے ہیں، قاتل کو وکیل مل رہے ہیں۔ ہاں بھائی وکیل صاحب، اب وکیل بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو، ہم اسلام کو سیکھیں۔ اور تاجر صاحب، تاجر بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو، ہم تجارت کے مسائل کو سیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے سودا بیچا اور اس کا عیب چھپا لیا، اس کا عیب 5,000 کی چیز 10,000 میں بیچ دی، عیب چھپا کر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو بیچنے والا ہے اس پر اللہ کا غضب ہوگا، فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو بازار میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے جو بازار کا دین نہ سیکھ لے۔ یہ محنت ہو رہی، شوق پیدا ہو، دین سیکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، مال میں نہیں ہے۔ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ 500 کی جوتی ہے 5,000 کی، آگے تو سب ننگے پاؤں، یہ تو یہی رہ جائے گی، تو یہ جوتے سرمایہ نہیں ہے۔ 5,000 کا سوٹ ہے 50,000 کا، آگے کفن تو سب کا ایک ہی ہے، کسی کے کفن میں جیب نہیں ہے۔ 2 مرلے کا مکان، 2 کنال، 4 کنال کا بنگلہ، قبر کا سائز وہ تو سب کا ایک ہے، سب کا ایک ہے۔ 20 لاکھ کا باتھ روم، آخری غسل تو بھٹے میں ہے۔ 30 لاکھ کا بیڈ، آخری چارپائی جنازے والی سب کی ایک ہے۔ 10 کروڑ کی بھی گاڑی ہو، آخری سفر تو ڈالے پر ہے۔ ہاں، سرمایہ وہ نہیں جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے، مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے۔ سرمایہ دار مال والا نہیں ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے۔ ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال نہیں، چیزیں نہیں، برتن نہیں، زیور نہیں۔ ویران گھر وہ ہے جس گھر میں نماز نہیں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں، جس گھر میں سجدے نہیں، جس گھر میں دین کا ماحول نہیں۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے۔ آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے، اعمال سے خالی ہو رہے، اعمال سے خالی ہو رہے۔ ہمیں ترس آتا ہے کس پر؟ جس کے گھر میں مال نہیں، چیزیں نہیں، نہیں، ہمیں ترس آئے اس پر جس کے گھر میں قرآن نہیں، نماز نہیں، ذکر نہیں، دعائیں نہیں۔ اللہ کے جو وعدے ہیں مال پر نہیں ہیں، اللہ کے وعدے اعمال پر ہیں۔ ای الناس خیر، اللہ کے رسول سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ سب سے اونچا آدمی، سب سے اونچا آدمی کون ہے؟ ہاں، فرمایا من طال عمره وحسن عمله، جس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ ای الناس شر، اللہ کے رسول سب سے برا آدمی، گھٹیا گندا آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمره وساء عمله، جس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کے اعمال بھی خراب ہوں۔ ہاں، آپ نے فرمایا آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ آج پلاٹ کس نے خریدا؟ زیور کس نے خریدا؟ گاڑی کس نے اور لے؟ نہیں، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ عمل عمل عمل۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور میں نے روزہ رکھا ہے۔ آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ عرض کے حضور مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔
آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی؟ حضور بیمار کی عیادت بھی کی ہے. آج تم میں سے کسی جنازے میں شرکت کس نے کی؟ حضور جنازے میں شرکت بھی کی ہے. تو آپ نے فرمایا جس آدمی میں یہ اعمال جمع ہو جائیں گے وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا. ہاں عمل کا شوق ہے. آج مالدار بننے کا شوق زیادہ ہے یا دیندار بننے کا شوق زیادہ ہے؟ بولو بھائی. ہاں صحابہ کا شوق مال کا تھا کہ اعمال کا تھا؟ صحابہ کا شوق کس کا تھا؟ صحابہ کی جو دوڑ لگی تھی مال کی تھی کہ اعمال کی تھی؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. ہاں غریب غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، مقدمہ لے کر آئے، کیا پریشانی؟ کیا حضور مالدار بھائی آگے نکل گئے ہم پیچھے رہ گئے؟ کیسے؟ وہ نماز پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں برابر، وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں برابر، ان کے پاس مال ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غلام خریدتے ہیں آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں. ہاں خرچ کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل نہ پائے گا. کہ اسے بتلائیں. فرمایا فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. جو یہ تسبیح پڑھے گا اتنا آگے جائے گا، اتنا اجر کمائے گا، اس کے برابر کوئی پہنچ نہ پائے گا. غریب صحابہ خوش ہو گئے، واہ واہ ایسا عمل ملا ہے ہمارے برابر کوئی نہ پہنچے گا. مسجد میں نماز پڑھی، بیٹھ کے تسبیح شروع کی. اس زمانے کے مالدار جو تھے انہیں بھی شوق کس کا تھا؟ اعمال کا تھا، حرص اعمال کی تھی. انہیں سارے قصے کا پتہ لگا، انہوں نے بھی یہ تسبیح شروع کر دی. غریب صحابہ پھر پریشان، دوبارہ اکٹھے ہوئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا، وہ تسبیح انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے. اس پر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے. اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا؟ صحابہ کی دوڑ کس کی تھی؟ بولو بھائی، مال کی کہ اعمال کی؟ شوق کس کا تھا، مال کا کہ اعمال کا؟ ہاں یہ سمجھنا بھائی اپنے اعمال اچھے بناؤ. نماز مسئلوں کا حل ہے، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اس سے دلوں کا اطمینان ہے، اس سے دلوں کا اطمینان ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سنو، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، مال میں نہیں، چیزوں میں نہیں، گاڑیوں میں نہیں، واہ میں نہیں. دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. کیا فرمایا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، گھر جا رہے دفتر جا رہے کیا پڑھتے ہوئے جائیں؟ لا الہ الا اللہ. جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا. جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے. یہ ہے محنت کہ زبانوں پر اللہ کا نام آئے، قرآن کی تلاوت، قرآن کا شوق آئے. 1 سپارہ، 2 سپارے، 3 سپارے قرآن کی تلاوت کر کے ہر فرد قرآن پڑھے. گھروں میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی، نحوستیں ختم، شیطانی اثرات ختم. تو آج سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم نہیں ہوتا ہے، سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم نہیں ہوتا ہے. یہ محنت ہو رہی بھائی اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے قرآن کی تلاوت اور ذکر اور اپنے اخلاق اچھے بناؤ. اگر زندگی کا مزہ اٹھانا ہے تو مال سے نہیں، بڑی بڑی تنخواہوں سے نہیں، گاڑیوں سے نہیں، نہ اخلاق اچھے بنائیں، اخلاق اچھے بنائیں. زندگی کا مزہ
معاف کرنا سیکھیں، غصے کو پینا سیکھیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھیں۔ فرمایا جو رشتہ توڑے تم رشتہ، بولو بھائی، تم رشتہ، جو ظلم کرے تم کیا کرو؟ معاف کرو۔ جو برائی کرے تمہارے ساتھ تم بدلہ کس سے دو؟ اچھائی سے دو۔ ہاں، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں پوچھتا اسے پوچھو۔ ہاں، زندگی کا مزہ اخلاق۔ اخلاق چار چیزوں کا نام، اخلاق چار چیزوں کا نام۔ یہ زبان کے بول میٹھے ہوں، لہجہ نرم ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو اور دماغ ٹھنڈا ہو، زندگی بڑے مزے کی، جنت بنے گی دنیا بھی۔ اور جس کے بول کڑوے ہیں، جس کا لہجہ سخت ہے، جس کے ماتھے پہ بل ہیں، جس کا دماغ گرم رہتا ہے، توبہ توبہ، زندگی نفرتوں میں، جھگڑوں میں، لڑائیوں میں گزر جائے گی۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ کبھی اس سے لڑو اور کبھی اس سے لڑو اور کبھی اس سے جھگڑا، آج ادھر پنچایت ہو رہی ہے، آج ادھر جرگا ہو رہا ہے۔ نہیں، معاف کرنا سیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں تم لوگوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو، اللہ تمہارے ساتھ نرمی فرمائیں گے۔ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہاں، کیوں جھگڑے ہیں؟ ڈاکٹر علاج پہلے کرتا ہے کہ تشخیص پہلے کرتا ہے؟ بولو بھائی، کیا کرتے ہیں پہلے؟ ہاں، یہ کیوں جھگڑے ہیں، کیوں نفرتیں ہیں، کیوں لڑائیاں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بد اخلاقی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بد اخلاقی ہے، غصے پہ قابو نہیں ہے۔ ہاں، ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم۔ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم۔ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ۔ آگے الفاظ ہیں فردد مرارا فقال لا تغضب، بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت، ہر بار فرمایا غصے پہ قابو پاؤ، غصے پہ قابو پاؤ۔ ہاں، فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے، اللہ فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ ہاں، اخلاق اچھے بنائے بھائی، کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا ہوا؟ شیطان نے کیا کہا؟ میں نہیں۔ جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ جھکتی ہے کہ سر اٹھاتی ہے؟ بولو بھائی، ہاں جھکتی ہے۔ اللہ کو بندے کی تواضع پسند ہے، عاجزی پسند ہے، عاجزی پسند ہے۔ ہاں، جو بڑا بننا چاہے، اللہ مانتے ہیں بڑائی تو میری چادر ہے، جو میرے سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا پکڑ۔ ہاں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، حدیث میں آتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ ہاں، یہ محنت ہو رہی، ایمان بنے، پھر اخلاق بنے، پھر اخلاص پیدا ہو۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ بولو بھائی، ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ توبہ۔ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ گناہگار ہوں گے کہ نیکوکار؟ بولو بھائی، نیکوکار۔ نیکوکار نہیں، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ نیت خراب تھی، شہرت کا جذبہ تھا۔ ہاں، جان دی کس لیے کہ لوگ کہیں بڑا بہادر، مال خرچ کیا لوگ کہیں کہ بڑا سخی، ہاں بڑا زوردار بیان اور قرآن، لوگ کہیں بڑا قاری، بڑا علم۔ وہ تو کہا جا چکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے جب اس حدیث کو بیان فرمائے۔ ایمان بنے گا تو اخلاق بنیں گے، ایمان بنے گا تو آنکھوں میں حیا آئے گی۔ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے، ہمارا دین حیا سکھاتا ہے۔ جب ایمان بنے گا
پھر معاملات صاف ستھرے ہوں گے، پھر حلال حرام کی تمیز آئے گی. ہاں یہ حرام ہے، نہ 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 نہ، جیسے کتا حرام ہے، رشوت حرام ہے، سود حرام ہے. جب ایمان بنے گا تو پھر رشوت کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہی نظر آئے گا. کوئی سور کا گوشت نہیں کھاتا، کوئی کتے کا گدھے کا گوشت نہیں کھاتا، لیکن حرام کے پیسے جیب میں ہیں اور گوشت حلال کا تلاش کر رہا ہے. او میرے بھائی، جسے سور کتے گدھے کا گوشت حرام ہے، یہ حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہے. ہاں کتنی دفتروں میں رشوت ہے، توبہ 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 توبہ. کتنا بازاروں میں جھوٹ ہے، توبہ. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. ہاں معاشرہ سنور جائے، معاشرہ سنور جائے. ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی. اب ہمارا کام کیا ہے؟ یہ دین زندگیوں میں آ جائے. ہاں مسلمان نام کا نہ ہو، کام کا ہو، کچا نہ ہو پکا ہو. جیسے کہتے ہیں گھی ایک نمبر ہو، شہد ایک نمبر ہو، دودھ ایک نمبر ہو. میرے بھائی مسلمان بھی ایک نمبر ہو، کہ تربوز پکا ہوا ہو، آم پکا ہوا ہو. بھائی ایمان بھی پکا ہو، مسلمان بھی پکا ہو. ہاں نام کے مسلمان کو کام کا مسلمان بنانا ہے، کچے مسلمان کو پکا مسلمان بنانا ہے. یہ اسلام زندگیوں میں نظر آئے. ہاں پھر اللہ راضی ہوں گے، اور جب اللہ راضی ہوں گے تو 4 علامتیں بتائیں. اللہ اچھے حکمران عطا فرمائیں گے، بارشیں وقت پر ہوں گی، اور مال سخیوں کے ہاتھ میں جائے گا، اور مردوں کی حکمرانی ہوگی. اور جب دین زندگی میں نہیں ہوگا اللہ ناراض ہوں گے، اور جب اللہ ناراض ہوں گے تو بارشیں بے وقت ہوں گی، ضرورت سے زائد ہوں گی. جب اللہ ناراض ہوں گے نااہل حکمران ہوں گے. جب اللہ ناراض ہوں گے تو مال بخیلوں کے ہاتھ میں جائے گا، اور جب اللہ ناراض ہوں گے عورتیں حکمران بنیں گی. ہاں مسئلوں کا حل اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اصل مسئلے آخرت کے ہیں جو موت کے بعد شروع ہونے ہیں، موت کے بعد شروع ہونے ہیں. دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، غریبوں کی کامیابی، مالداروں کی کامیابی، عوام کی کامیابی، حکمرانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے. دین کے بغیر کوئی کامیابی نہیں. اور دین کس چیز کا نام ہے؟ پہلی چیز ہے ایمانیات، عقائد کا ٹھیک ہونا، پھر عبادات، نماز روزہ حج زکات، پھر اخلاق، نرمی، درگزر، معاف کرنا، پھر معاشرت، رہن سہن ٹھیک ہو، شکل صورت ٹھیک ہو، لباس ٹھیک ہو، شادی بیاہ شریعت کے مطابق ہو، پھر معاملات ہیں لین دین صاف ستھرا ہو، لین دین صاف ستھرا ہو. ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اس زندگی کو دنیا میں پھیلانا یہ کام ہے. یہ اجتماع کس لیے ہے؟ اور روز روز اجتماع نہیں ہے. یہ اجتماع کا تاریخ کا طے ہونا، اور پھر مجمع کا آنا، محنت کا ہونا، پھر یہ آواز کا پہنچنا کہ اے دنیا کے انسانوں اللہ کو راضی کر لو. اے تاجروں، زمینداروں، مالداروں، حکمرانوں، اپنی حیثیت کو پہچانو. ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام اسلام کو پھیلانا ہے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے بعد نبی نہیں ہے. اللہ کے دین کو دنیا میں پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. ہاں صحابہ نے مکہ چھوڑا کس لیے؟ مدینہ چھوڑا کس لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور حضور کی مجلس کو چھوڑا کس لیے؟ اللہ کے پیغام کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے. مکے سے بڑھ کر جگہ تو نہ تھی، مدینے سے بڑھ کر جگہ نہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہ تھا. صحابہ کی قبریں دنیا میں کس لیے گئے؟ ہاں چھوٹی سی زندگی ہے بھائی. سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ جاگ رہے؟ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ہاں چھوٹی سی زندگی ہے. آج ہم زمین کے اوپر ہیں،
कल सब जमीन के नीचे होंगे। आज जमीन पर चल रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर जमीन में दफन हो जाएंगे। आज अपने ऊपर मट्टी नहीं पड़ने देते, पर मनो मट्टी तले दबा दिए जाते। और मट्टी डालने वाले कौन? अपने, और सवाब समझ कर डालते हैं। हाँ, कितने हैं जिनका आखिरी साल चल रहा है, किसका आखिरी महीना चल रहा है, आखिरी हफ्ता चल रहा है। अभी बहुत से ईद की तैयारियां कर रहे हैं, हालांकि उनकी ईद कब्र में आनी है। ईद का दिन छुट्टी का, मौत की कोई छुट्टी नहीं। ईद की नमाज के साथ जनाजे की नमाज होती है। अक्लमंद है जो अपनी हैसियत को पहचाने, अपनी जिम्मेदारी को पहचाने, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचाने। हमारा काम है अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाना, अल्लाह के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाना, सारे इंसानों से तौबा करवाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, तौबा कर लो। तौबा का माना लौटाओ अल्लाह की तरफ, दीन की तरफ, शरीयत की तरफ, सुन्नत की तरफ, अमल की तरफ, हया की तरफ लौटाओ। माँ कहती है बेटा लौटाओ, अब्बा कहते हैं बेटा लौटाओ। अल्लाह फरमा रहे हैं लौटो ईमान वालो, लौटो अल्लाह की तरफ। हाँ, हजार गुना है, लाख गुना है, करोड़ गुना है, अरब है। अल्लाह फरमाते आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह जमीन से उठकर आसमान को जा लगे, इतने गुनाह करके तू मेरे से माफी मांगे, तो अल्लाह फरमाते मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूं। तौबा करें भाई। ये तबलीग, 4 माह, चिल्ला, 3 दिन, ईमान सीखना है, नबी वाली जिंदगी को सीखना है, यकीन सीखना है, हाँ अखलाक सीखने, नबी वाली जिंदगी सीखनी, नबी वाली मेहनत सीखनी, अल्लाह के पैगाम को लेके फिरना है, सबसे तौबा करवाना है, सबसे तौबा करवाना है। ये सिल्ले के पीछे कितनों की तौबा है, सरोजे के पीछे कितनों की तौबा है, 4 माह के पीछे कितनों की तौबा है। हाँ, आराम से बैठे हैं, अब क्या हो गया। तौबा करना है, तौबा करवाना है। हाँ, पहले इससे की आवाजें आए कि पहचानना छोड़ दिया, बोलना बोलना छोड़ दिया। ये होने वाला है। हम सब के बारे में एक दिन खबर चलेगी, क्या हो गए, फौत हो गए। ये होना है। हाँ, डॉक्टर साहब नहीं कहेंगे, फिर कहेंगे मुर्दा। हाँ, आईजी साहब नहीं कहेंगे, एमपीए साहब नहीं कहेंगे, चौधरी, हाँ मुर्दा, मैयत। हम सब मैयत बनने वाले हैं, हम सब मुर्दा बनने वाले। जनाजा, जनाजा ले आओ, डॉक्टर साहब को ले आओ, प्रोफेसर साहब को ले आओ, जनाजा ले आओ, जनाजा आ रहा है। हाँ, ये होने वाला है। हाँ, काम नहीं खत्म होते, आदमी, बोलो भाई, आदमी खत्म। कब्रिस्तान भरे पड़े उन लोगों से जो ये कहते थे मैं कौन सा मरने लगा हूं। कब्रिस्तान भरे पड़े उन लोगों से जो कहते थे तौबा करेंगे, फिर तौबा करेंगे। हाँ, हर आदमी चाहता है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो, हर आदमी चाहता है कि मेरा खात्मा कलमे पर, कलमा पढ़ते हुए मौत आए, सजदे में मौत आए। और ये वाकई बड़ी खूबसूरत मौत है। 20 साल बाद भी लोग बताते हैं कि अब्बा जी कलमा पढ़ते फौत हुए थे। अल्लाह ऐसी मौत सबको नसीब फरमाए हुए। हाँ, अब एक बात सुने, हम जिस हाल पे मरना चाहते हैं उस हाल पे जिंदगी गुजारें, और जिस हाल पे हम मरना नहीं चाहते उस हाल पे जिंदगी ना गुजारें। हाँ, कोई नहीं चाहता मैं गुनाहगार होके मरूं, नाफरमान होके मरूं, बेदीन होके मरूं, बेनमाजी होके मरूं, वो कोई नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है सजदे में मौत है, कलमा पढ़ते मौत है, नमाजी होके मरूं, दीनदार होके मरूं। तो बनते क्यों नहीं कि मैं कौन सा मरने लगा हूं। वाह जी वाह। दुनिया में आना होता है 9 महीने पहले पता लग जाता है, और दुनिया से जाना होता है 9 सेकंड पहले पता नहीं होता। 9 सेकंड पहले पता। मरने वाले बूढ़े नहीं, जवान भी,
بیمار نہیں تندرست بھی، غریب نہیں امیر بھی، فارغ نہیں مصروف بھی. ہاں ڈاکٹر صاحب نبض دیکھ رہے ہیں مریض کی کلینک میں، اور دیکھتے دیکھتے اپنا ماتھا میز پہ رکھ دیا. اب مریض صاحب ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا ہوا کیا ہوا؟ تو دیکھا تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے. ہاں ڈرائیور صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، سرخ اشارہ آیا گاڑی روک لی، سبز اشارہ آیا تو گاڑی نہیں چلا رہے. لوگوں نے گاڑی چلاؤ گاڑی چلاؤ، ہلا کے دیکھا تو ڈرائیور صاحب فوت ہو چکے تھے. ہاں مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے ہیں، ایک تکبیر دوسری تکبیر امام صاحب گر گئے، دیکھا تو فوت ہو. یہ واقعات ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں. مسجد میں اعلان ہوا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، مغرب میں جنازہ ہے، جنازہ آیا تو 2 جنازے. کسی نے کہا صبح اعلان تو سنا تھا، یہ دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ ان کا دوسرا اسی کا ہے جس نے صبح اعلان کیا تھا، اسی کا ہے جس نے صبح اعلان کیا تھا. ہاں اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے، انبیاء والا کام ہمارے ذمے، ہماری سعادت ہے. سفیر بن جانا بڑی بات سمجھا جاتا ہے. 20 سال بعد کیا کہا جاتا ہے؟ حالانکہ ریٹائر ہو گئے، 20 سال ہو گئے، ابھی بھی کیا کہا؟ یہ سفیر صاحب ہے، یہ سفیر، ان کے چاچا سفیر رہے، ان کے دادا ہاں. تو ملک کا سفیر ہونا بڑی بات کہ اللہ کا سفیر ہونا بڑی بات؟ بولو بھائی، جو تبلیغ کا کام کرے گا کس کا سفیر ہے؟ اللہ کا سفیر. ہاں نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کو سیکھنا بھی فرض ہے. اتنا ایمان سیکھنا جو نماز پہ کھڑا کر دے، اتنا ایمان سیکھنا بھی فرض ہے. ہاں جھوٹ بولنا حرام ہے، اتنا ایمان سیکھنا جو جھوٹ سے روک دے، اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے. ہاں ایمان کو سیکھ رہے ہیں. ہاں لوگوں نے نام رکھا ہے تبلیغی جماعت. مولانا صاحب فرماتے ہیں یہ تو تحریک ایمان ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے. ایمان ہے کمزور ہے، نماز پہ نہیں کھڑا کر رہا ہے. ایمان ہے کمزور ہے، جھوٹ سے نہیں روک رہا ہے. ایمان ہے کمزور ہے، آنکھوں میں حیا نہیں. ایمان ہے کمزور ہے، فجر میں مسجد میں نہیں لے جا پا رہا ہے. ایک نابینا صحابی حاضر خدمت ہوئے، حضور مجھے اجازت دیں میں گھر میں نماز پڑھ لوں، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں، نابینا ہوں مسجد میں لانے والا کوئی نہیں، اجازت دیں گھر میں نماز پڑھ لوں. آپ نے فرمایا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کہ جی حضور سنائی دیتی ہے. آپ نے فرمایا نماز مسجد میں پڑھو. نابینا صحابی کو اجازت نہیں ملی. آج کے جوان فجر میں نہیں، آج کے مسیح کے پڑوسی فجر میں نہیں. گاڑیاں موجود، موٹر سائیکلیں موجود، راستے موجود، لائٹیں موجود. کیوں؟ ایمان کمزور ہے. ہاں بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، بہت ساری ڈگریاں. یہ نوجوان فلاں ڈگری 2 سال کا کورس، فلاں ڈگری 4 سال کا کورس، بیٹا کہاں ہے؟ فلاں جگہ، کس لیے؟ فلاں کورس. ہاں بھائی ایمان سیکھیں، ایمان کا کورس. ہاں کالج کے لڑکے سیر کرنے گئے نا سمندر کی، ملا سے مذاق کیا، بابا سائنس پڑھی کہ نہیں؟ جغرافیہ پڑھی؟ نہیں. حساب پڑھا؟ نہیں. کمپیوٹر پڑھا؟ نہیں. بابا نہ یہ سیکھا، آدھی زندگی ضائع کر دی. آپ نے آدھی زندگی ضائع کر دی. بابا خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر میں سمندر میں طغیانی، پانی کشتی کے اندر. بابا نے کہا بچوں تم نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پڑھا، بڑی بڑی ڈگریاں لی، یہ بتاؤ تیرنا سیکھا؟ کہ بابا نانا ہم نے تو تیرنا نہ سیکھا. بابا نے کہا میں نے تو آدھی زندگی ضائع کی تھی، تم نے ساری ضائع کر دی. اگر ایمان نہ سیکھا تو کچھ نہ سیکھا. ہاں تبلیغ میں نکلنا ایمان سیکھنا ہے، نبی والی زندگی کو سیکھنا ہے. آج فجر میں اٹھنا مشکل، پھر فجر چھوڑنا مشکل. آج مسجد میں جانا مشکل، پھر مسجد سے نکلنا مشکل. ہاں تبلیغ آدمیوں کو ختم کرنے کا نام نہیں، تبلیغ آدمیوں کو بدلنا ہے. انبیاء انسانوں کو ختم کرنے نہیں آئے، انبیاء انسانوں کو بدلنے آئے. سوچ بدلنا ہے، شوق بدلنا ہے، زندگی بدلنا ہے.
अपनी हैसियत को पहचानना है। हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह को राजी करना है, हमें 5 वक्त नमाज पढ़नी है, हमें नमाज रमजान में रोजा रखना है, हमें माल अल्लाह के रास्ते में लगाना है, हमें दीन को सीखना है, हमें रोजाना कुरान की तिलावत करनी है, हमें अल्लाह का जिक्र करना है, हमें अपने अखलाक अच्छे बनाने हैं, हमें अपने मामला साफ सुथरे बनाने हैं। हम मुसलमान हैं, हमें किसी का हक नहीं दबाना। आपके पास जनाजा लाया गया, आपने फरमाया इस मरने वाले ने लोगों के पैसे तो नहीं देने, इसके जिम्मे कर्जे तो नहीं है, लोगों का हक तो नहीं दबाया कि नहीं हुजूर इसने लोगों के पैसे देने हैं। आपने कहा कि मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। तबलीग में ईमान सीखना, इतना ईमान जो आदमी को हलाल हराम की तमीज हो, सही गलत की तमीज हो, अच्छे बुरे की समझ आए, हलाल के जज्बा आए, हराम से रोकना आए, दीन का शौक आए, मामला साफ सुथरे हो जाएं, शरीयत की मुताबिक जिंदगी। फिर इस दीन को फैलाना है, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना है, सारा अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, सारे मुसलमान पूरे इस्लाम पर आ जाएं, गैरों के लिए इस्लाम का दरवाजा खोले, मुल्कों के मुल्क इस्लाम में आए, कौमों की कौमें इस्लाम में आए और जहन्नम से बचें और जन्नत में जाएं। ये जज्बा हो अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाना, अल्लाह पर सब कुछ कुर्बान करना। आज दुकानों पर जान लग रही, कारोबार पर जान लग रही, माल कमाने पर सराहत लग रही। तौबा 10-10 साल घरों से दूर हैं, पैसा कमाने में 50-50 साल जान खपा रहे। ये सलाहियतें अल्लाह के दीन के फैलाने पर लग जाएं, ये जज्बा पैदा हो जाए। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु कैद हो गए। हाँ, ईसाई बादशाह ने कहा तुम इस्लाम को छोड़ो, मैं तुम्हें आधी बादशाह देता हूँ। उन्होंने कहा तो अगर मुझे कहे ना पलक झपकने की मिकदार इस्लाम को छोड़ और मैं पूरी बादशाह देता हूँ, मैं इसके लिए भी तैयार नहीं हूँ। उसने कहा मैं कत्ल कर दूंगा कि कर दो। उसने हुक्म दिया इनको आग में डालो। 2 कैदी आग में डलवाए, आंखों से दिखाया इस तरह आग में डालूंगा। मैंने कहा कर दो, हुक्म दिया कि डालो आग में, आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने कहा तुम रोते क्यों हो, तुम इस्लाम को छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। आने लगे इस बात पर नहीं रो रहा कि आग में डाला जाने लगा हूँ, मैं इस बात पर रो रहा हूँ छोटी सी जान है, नन्ही सी जान है, इस आग में डाली जाएगी और एक लम्हे में खत्म हो जाएगी। काश मेरे बदन पर जितने बाल हैं इतनी मेरे पास जाने होती, आज हर जान को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करके दिखाता। मैं तो इस बात पे रो रहा हूँ। बादशाह बड़ा हैरान कि बड़ा अजीम इंसान है, इसको कत्ल नहीं करना चाहिए। बादशाह ने कहा तुम मेरा सर चूम लो, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। मैंने कहा मैं अपनी जात के लिए काफिर का सर नहीं चूमता, अगर तू मेरे सारे साथियों को छोड़ दे मैं तेरा सर चूमता हूँ। मैंने कहा ठीक है सबको छोड़ता हूँ। तो अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ने उसका सर चूमा, उसे सबको छोड़ा, काफिला वापस आया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु का जमाना था, वाक़े का खबर हज़रत उमर तक पहुंच चुकी थी। जब काफिला करीब आया मदीने के, हज़रत उमर ने फरमाया निकलो, आज हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा के सर को चूमे। आगे बढ़कर पहले खुद सर चूमा और फिर सारे सहाबा ने उनका सर चूम लिया। ये जज्बात थे। अयन खुसुद्दीनो व अना हई, हज़रत अबू बकर ने फरमाया दीन में कमी आ जाए मैं जिंदा रहूं, नहीं, हमारा काम है अल्लाह का दीन दुनिया में फैले, अल्लाह का कलमा बुलंद हो, मस्जिदें आबाद हो, घरों में आमाल हो, मस्जिदों में आमाल हो, हमारे ताजरों में दीन तिजारत के दीन के मसाइल सीख लो, हमारे जमींदार के मसाइल सीख लो, हमारे आवाम हुक्मरान दीन नजर आए, फिर ये दीन दुनिया में फैल जाए। जब फूल लग जाएंगे, शहद की मक्खियां खुद आएंगी, फूल ही प्लास्टिक के हो, पकड़ के बुलाओ तो भाग जाएंगे। जब मुसलमानों में इस्लाम नजर आएगा, इनकी शादियां शरीयत के मुताबिक होंगी, इनके लिबास सुन्नत के मुताबिक होंगे, जब इनका कारोबार शरीयत के मुताबिक होगा, जब इनका लेन देन साफ सुथरा होगा, जब मुसलमानों में झूठ नहीं होगा, धोखा नहीं होगा, खयानत नहीं होगी, मामला साफ सुथरे होंगे, अखलाक साफ सुथरे होंगे। अब इसमें कशिश है, इस्लाम में कशिश है, इस्लाम में हुस्न है, वो लपक के इस्लाम की तरफ आएंगे, भाग के इस्लाम की तरफ आएंगे और यदखुलूना फी
दीन इल्लाही अफवाजा, ये मंजर कायम होगा कि मुल्कों के मुल्क इस्लाम में आएंगे, कौमों की कौम इस्लाम में आएंगी और जन्नत से बचेंगे और जन्नत में जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिंदगी का मकसद है कि अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो। फिर क्या होगा? फिर मालदार सखी बनेंगे, फिर गरीब खुददार बनेंगे, फिर ताजिर सच्चे दयानतदार बनेंगे, फिर अफसर अमानतदार बनेंगे, फिर हुक्मरान आदल करने वाले बनेंगे। हाँ, फिर मियां बीवी में जोड़ होगा, फिर औलाद फरमाबरदार होगी, औलाद फरमाबरदार होगी, फिर दुनिया जन्नत का नक्शा बनेगी, अमन ही अमन होगा, मोहब्बतें ही मोहब्बतें होंगी, एक दूसरे की इज्जत और एहतराम होगा, फिर माल में बरकत होगी, जान में बरकत होगी, वक्त में बरकत होगी, बरकतों के दरवाजे खुलेंगे, फिर मौत आसान होगी, फिर कब्र कब्र कब्र, जन्नत की खिड़कियां खोली जाएंगी, जन्नत के बिस्तर बिछाए जाएंगे, और फिर क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन है जो आज अल्लाह को राजी करेंगे, अल्लाह उसको समेट देंगे, मुख्तसर करेंगे। 2 रकत पढ़ने में जितना वक्त लगता है 50,000 साल का दिन गुजर जाएगा। फिर पुल सिरात, जहन्नम के ऊपर पुल है, हवा की रफ्तार से जाएगा, घोड़े की रफ्तार से जाएगा, बिजली की रफ्तार से जाएगा। बाज ऐसे ही ईमान वाले होंगे, जब पुल सिरात पर आएंगे तो जहन्नम की आग चीख कर बोलेगी, ओ मोमिन जल्दी पार हो, तेरे ईमान के नूर ने मेरे शोलों को ठंडा कर दिया है। हाँ, फिर जन्नत का फैसला होगा। वाह वाह, वह दूध की नहरें अल्लाह फरमा रहे, शहद की नहरें अल्लाह फरमा रहे, शराब की नहरें, पानी की नहरें। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 किस्म के ऐलानात होंगे जन्नत में। जिंदा रहोगे मौत नहीं, जवान रहोगे बुढ़ापा नहीं, खुश रहोगे कभी गम नहीं, तंदुरुस्त रहोगे कभी बीमारी नहीं। वह दोस्तों से मुलाकातें, वह रिश्तेदारों से मुलाकातें, और उससे बढ़कर जन्नत में सहाबा से मुलाकातें होंगी, और उससे बढ़कर अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात, और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, और सबसे बढ़कर जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा। अल्लाह फरमाएंगे या अहलल जन्नह, है जन्नतियों, वर्ष करेंगे लब्बैक व सअदैक, अल्लाह हाजिर हमारी शहादत। अल्लाह फरमाएंगे हल रजी तुम, और राजी हो गए। अर्ज करेंगे अल्लाह अब भी ना हो तो कब हो, तूने वो दिया जो किसी को ना दिया। अल्लाह फरमाएंगे जो दिया उससे बेहतर दो। कहना वो क्या है? चेहरे चमक गए, जहन्नम से बच गए, जन्नत में दाखिल हो गए, अब क्या बाकी रहा? तो अल्लाह फरमाएंगे उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी फला अस्खतु अलैकुम बअदहु अबदा, मैं हमेशा हमेशा के तुमसे राजी हो गया, आज के बाद कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। क्या मजे की जिंदगी होगी, क्या खूबसूरत दिन होगा। सारे इंसान इकट्ठे होंगे, सारे फरिश्ते भी इकट्ठे होंगे, सारे औलिया भी इकट्ठे होंगे, सारे सहाबा भी होंगे, सारे अंबिया भी होंगे, और फरिश्ता ऐलान करेगा फला जो फला का बेटा है आज कामयाब हो गया, और ऐसी कामयाबी है इसके बाद कभी नाकामी नहीं होगी। अल्लाह उस दिन की इज्जत और नेक नामी सबको नसीब फरमाए। और ये मेहनत है भाइयों, तौबा करें, तौबा करवाएं, जिंदगी बदले, सोच बदले, शौक बदले। ये इज्तिमा इसलिए, ये कहना सुनना, सिर्फ कहना सुनना इसलिए नहीं कि कहने वाला कह के फारिग, सुनने वाला सुन के फारिग। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बाज लोग ना बयान में बैठे रो रहे होते हैं और फजर में पड़े सो रहे होते हैं। ये जिंदगी बदलनी है, सोच बदलनी है, शौक बदलना है, अपनी हैसियत को पहचानना है। हम दुनिया में क्यों आए, हमारा काम क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। हाँ, खामिन सुबह जा रहा था ना, बीवी ने कहा पत्ती लानी है, पत्ती खत्म हो गई, चीनी भी खत्म हो रही, आटा भी खत्म हो रहा है, घी भी लाना है, आटा भी लाना है। बोलती जा रही, खामिन सुनता जा रहा। शाम को आया तो खाली हाथ। बीवी ने कहा मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा था, उसका क्या बना? उन्होंने कहा तुझे कहने का सवाब, मुझे सुनने का सवाब। हाँ, ये सिर्फ सवाब की बात नहीं भाई। हाँ, ये इज्तिमा, ये मजमे का आना, हाँ, ये सारे तबकात आए बैठे हैं। ये कौन खुद आए हैं कि अल्लाह की तौफीक से आए हैं भाई? आगे बढ़े, कदर, इस इज्तिमा की कदर करें, इज्तिमा की आने की कदर करें।
اللہ نے توفیق دی ہے. اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں. اللہ جس علاقے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں یہ نظام چلتا ہے, پیغام پہنچتا ہے, اللہ کے نام پر یہ مجمع اکٹھا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. قدر کر لیں, قدر کر لیں. بھلی بات, خیر کی بات, اچھی بات مومن کی گمشدہ چیز کی مانند ہے. جب اسے کوئی اپنی گمشدہ چیز ملتی ہے لپک کے لیتا ہے کہ دیکھو میری چیز مل گئی. ایمان والا کہتے ہو دیکھو کیسی اچھی باتیں مل گئیں, کیسی اچھی باتیں مل گئیں. اس لیے بھائی بدلیں, سب نیت کریں ہمیں اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ. اللہ کے پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ. یہ ہمارا کام ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے. اللہ سمد ہے, اللہ کسی کے محتاج, بولے بھائی, اللہ کا دین کسی کا محتاج. ہاں, ہم پانی پئیں گے تو پانی کا فائدہ کہ ہمارا فائدہ؟ بولو. کھانا کھائیں گے تو کھانے کا فائدہ کہ ہمارا فائدہ؟ ہم پانی نہیں پئیں گے تو پانی کا نقصان کہ ہمارا نقصان؟ ہم دین پر چلیں گے, دین کو پھیلائیں گے, دین کا فائدہ کہ ہمارا فائدہ؟ اگر ہم دین کی محنت نہیں کرتے دین کا نقصان کہ ہمارا نقصان؟ جیسے اللہ کسی کے محتاج نہیں, اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں. اللہ کی عبادت حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں تم سارے کے سارے متقی بن جاؤ اور تقوی کے کمال کو پہنچ جاؤ. تو اللہ فرماتے ہیں میری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. تم سارے کے سارے فاسق فاجر بن جاؤ, نافرمان بن جاؤ, گناہوں کی حدیں چھو جاؤ تو اللہ فرماتے ہیں میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ کی جو شان ہے وہ ہماری عبادت سے نہیں ہے, ہمارے سجدوں سے نہیں ہے. اللہ تو ہے ہی شان والا, اللہ تو ہے ہی شان والا. جو اللہ کی عبادت کرے وہ بھی شان والا بنے. اللہ سمجھ ہے, اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں. یہ تو ہماری سعادت ہے. ہم دین کا کام کریں, ہم دین کی محنت کریں, ہمارے اندر جذبہ ہو. آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی, زندگی کے 30 سال گزر گئے, 40 سال گزر گئے, 50 سال گزر گئے, ہماری صلاحیت لگ گئی مال کمانے پہ, دنیا کمانے پہ, ضرورتیں پوری کرنے پہ, خواہشات پوری کرنے پہ. یہ ہم سے قصور ہوا, یہ ہم سے ظلم ہوا, یہ ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہوئی. اس پر اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ صلاحیت غلط جگہ لگ گئی, صلاحیت غلط جگہ لگ گئی. جو بقیہ زندگی ہے کتنی باقی ہے کوئی پتہ نہیں ہے. 1 سال, 1 مہینہ, 1 دن, کوئی پتہ نہیں. ابھی جنازہ پڑھو نا اثر میں کہتے وہ اجتماع کی تیاری کر رہا ہے, اجتماع کے لیے آ رہا ہے اور فوت ہو گیا, اب تو قبر میں چلا گیا. پتہ نہیں کب چلے جانا ہے, پتہ نہیں کب چلے جانا ہے. بقیہ زندگی کے بارے میں عزم کریں کہ بقیہ زندگی کو اللہ کے دین پر پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. جذبہ ہو, عزم ہو, شوق ہو, نیت ہو. اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت ہو. کہاں لگا دی پکڑ کے؟ مٹی گارے پہ, مال کمانے پہ ہے. جو صلاحیت لگتی اللہ کے دین کے پھیلانے پر وہ صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر. گزشتہ زندگی پر ندامت آئے, آئندہ کی زندگی کے لیے عزم آئے. قرآن حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا, ابھی آدھا سپارہ بھی حفظ نہیں ہوا, موت آ گئی. اللہ قیامت کے دن حافظوں میں اٹھائیں گے. حج کی نیت سے چلا, ابھی راستے میں تھا کہ موت آ گئی. اللہ قیامت کے دن حاجیوں میں اٹھائیں گے. ہم نیت کر لیں کہ اپنی بقیہ زندگی کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. پھر اللہ سے دعا مانگے, اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما, اللہ مجھے اس کام کے لیے قبول فرما, اللہ میرے لیے یہ کام کرنا آسان فرما, اللہ مجھے اس پر استقامت نصیب فرما. دین کے کام مال سے, قوت سے, ذہانت سے, چالاکی سے, ہوشیاری سے, تیزی سے, پیسوں سے نہیں ہوتے. دین کے کام اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں, اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں, اللہ کے کرم سے ہوتے ہیں. اللہ کسے توفیق دیتے ہیں؟ جو اللہ کو طلب دکھاتا ہے, جو اللہ کو طلب دکھاتا ہے کہ اللہ میں تیار ہوں, اللہ میں تیار ہوں. ایک آدمی دریا کے کنارے بیٹھا تھا. کہاں بیٹھا تھا؟ 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے. ارے بھائی کیا کر رہے ہو, یہ یہاں کیوں بیٹھے ہو, کیا کیوں بیٹھے ہو؟ غور سے سنیں, غور سے سنیں. پتہ کیا کہنے لگا؟
کیا کہنے لگا؟ میں انتظار کر رہا ہوں دریا کا پانی خشک ہو جائے پھر میں دریا پار کروں گا. واہ واہ، کیا پھر انتظار کر رہا ہوں دریا کا پانی کیا ہو جائے؟ خشک ہو جائے پھر میں دریا کیا کروں گا؟ ہاں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں پھر ہم دین کا کام کریں گے. ہم کاروبار سے فارغ ہو جائیں پھر ہم دین کا کام کریں گے. ہم ذرا ہمارا گھر سیٹ ہو جائے پھر ہم دین کا کام کریں گے. ہمارے ذرا بچے سیٹ ہو جائیں پھر ہم تبلیغ کا کام کریں گے. 1 سال 2 سال 3 سال یہ جملہ کہ ذرا سیٹ ہو جاؤ نا، ذرا سیٹ، کام تو اصل دین کا ہی ہے. باقی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو، اصل کام تو وہی ہے. ذرا گھر سیٹ ہو جائے نا، ذرا بچے سیٹ ہو جائے نا، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے نا. واہ واہ، پھر خبر آتی ہے فوت ہو گئے، فوت ہو گئے. پھر غسل ہوا، پھر کفن ہوا، پھر جنازہ ہوا، پھر قبر میں اتارتے ہیں. آپ قبرستان میں یہ منظر دیکھا کرو، 2-4 آدمی قبر کے اندر اترتے ہیں، باقی دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں اور اوپر والے نیچے والوں کو ہدایات دیتے ہیں. ان کے کفن کی گریں کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو اور تھوڑا سا ادھر کر دو، ہاں ہاں تھوڑا سا ایسے کر دو. پھر ایک آواز آتی ہے، ہاں ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو. واہ واہ، کہاں جا کے سیٹ ہوئے؟ ہاں، تو کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم، آدمی ختم. ہاں، یہ جتنے ساتھی آئے ہیں، ایک ایک ساتھی ان میں سے ہزاروں کی ہدایت کے ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی توبہ کے ذریعہ بن سکتا ہے. ایک ایک ساتھی. ہاں، نیت کر لیں یہ کام کرنا ہے، یہ میری شہادت ہے. اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے دعا مانگے، کوشش کریں، کوشش کریں، نکلیں نکلیں پھر اللہ کے راستے میں، پھر اللہ کے راستے میں تبلیغ. نکلو، نکالو، پھرو پھرو، توبہ کرو، توبہ کرواؤ. ہاں، حدیث میں آتا ہے. او بھائی کیا کر رہے ہو آپ بیٹھ جاؤ یار، آپ کا کیا؟ چلو ان کو بٹھاؤ، آپ بیٹھ جاؤ. ہاں، تبلیغ کیا ہے؟ توبہ کرو، توبہ، توبہ کرو، توبہ کرواؤ. ہاں، ابھی آپ یہاں کسی سے پوچھو نا میں چلہ لگاؤں تو کیا جواب آئے گا؟ ہاں ہاں لگاؤ. میں 3 چلے لگاؤں؟ ہاں ہاں لگاؤ. میں تبلیغ میں جاؤں؟ ہاں ہاں جاؤ 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 جاؤ. یہ ماحول کس کا ہے؟ ہاں 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 ہاں. آپ گھر واپس چلے جاؤ، وہاں جا کے پوچھو میں چلہ لگاؤں، کیا جواب آئے گا؟ نا نا. 3 چلے لگاؤ؟ نا 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 نا. تبلیغ میں جاؤ؟ نا 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 نا. یہ ماحول کس کا ہے؟ ہاں ہاں ہاں. واپس جاؤ تو ماحول کس کا ہے؟ نا نا نا. تو جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے تو نانا کے ماحول میں ہاں، نانا کے ماحول میں ہاں کہاں سے کریں گے؟ ہاں، غبارہ ہے نا، اس میں ہوا بھرو بھرو، ہوا بھرو، غبارہ پھول گیا. غبارہ اب سوئی لگی تو پھس، سوئی لگی تو پھس. ہاں، اجتماع ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، آخرت کی بات ہوتی ہے، جذبہ بنتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے. ہاں، جب تشکیل کا وقت آتا ہے نا تو شیطان سوئی لگاتا ہے. پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ مولوی صاحب کی باتیں جو ہے نا بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں پر ان کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے. سبحان اللہ. بس ہاں، انہیں کیا پتہ میری کیا مجبوری.